یمن کی طرف بھاگ رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، کشتی بھنور میں پھنستی ہے۔ یہ بیماری بہت بڑی ہے لوگوں۔ قصے کہانیاں سنانا ہمیں بھی آتا ہے، قصہ یوسف سنا کر آپ سے واہ واہ کی داد لے کر ہم بھی جا سکتے ہیں، دائی حلیمہ کی لوریاں سنانا ہمیں بھی آتا ہے، نبی کے حسن کے چرچے کرنا ہماری زبان نے بھی سیکھا ہے، لیکن کیا کروں یہ شرک اکبر بیماری اتنی بڑی ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں ذہن سے سارے خیالات نکل جاتے ہیں، اور جب تک یہ بیماری ذہنوں میں رہے گی، عقیدوں میں رہے گی، عمل میں رہے گی، اللہ کی قسم زندگی کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول۔ اس لیے اس کینسر کا علاج کیجئے، اور کینسر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ کچھ کھل کھلا کر کرتے ہیں، اپنے سپیکروں میں آواز لگاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اور کچھ پردوں کے پیچھے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اکرمہ کی کشتی پھنسی، انہوں نے کہا یا لات مدد، یا عزہ مدد، یا ہبل مدد، کوئی چھڑانے نہیں آیا، کوئی نکالنے نہیں آیا، نہ 11ویں والا پہنچا، نہ 12ویں والا پہنچا، نہ چھوٹی والا پہنچا، نہ بڑی والا پہنچا۔ پہلے چھوٹی 11ویں تھی، اب بڑی ہو گئی ہے، بڑی 11ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، دونوں کے الگ الگ باوے ہیں۔ آ کر رسول اللہ کو قصہ سناتے ہیں، اکرمہ مسلمان ہو کر قصہ سناتے ہیں، یا نبی اللہ ہم نے سب کو پکار کر دیکھ لیا، ہماری مدد کسی نے نہیں کی، ہم نے اپنے بتوں کو دریا میں پھینکا، پانی میں پھینکا، آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب سے تعلق توڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کو آواز دی، ہماری بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی پار نکل آئی۔ یہ تو کفار مکہ تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مالک کہتا ہے کفار مکہ کشتی میں سوار ہوتے، کشتی ان کی بھنور میں پھنستی، وہ ساروں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتے، اور جب کنارے پہ لگ جاتے تو پھر کہتے فلاں بابے نے لگایا ہے۔ یہ اس دور کے مشرک کا حال تھا، اور آج کلمہ پڑھنے والے کس حد تک شرک کی بیماری میں گر چکے ہیں کہ اللہ کا نام لیا تو غرق ہو گیا، پیر بابا جی کا نام لیا تو پار ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 90 ہے۔ 90 صفحے پر دیکھیے وہ غیر اللہ کو کس طرح پکارتے ہیں، کس طرح ان سے دعائیں مانگتے ہیں، کس طرح ان کے در پر آوازیں بلند کرتے ہیں۔ صفحہ 90 ہے، نالا امداد غریب کلیات امدادیہ، شائع کیا ہے دار الاشاعت اردو بازار کراچی نے۔ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ قبر میں دفن ہو گئے، مسلمانوں نے مار کے لڑے، ابو بکر خلیفہ بنے، عرب مرتد ہوئے، کچھ نے انکار کیا زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ کیا ابو بکر نے رسول اللہ کو پکارا؟ کیا عمر نے رسول اللہ کو پکارا؟ کیا صحابہ کے جب کفار سے مار کے ہوتے تھے ان کی زبان سے یہی جملے نکلتے تھے؟ وہ ہر حال میں اللہ کا پکارا کرتے تھے۔ اور ہم شرکی وادی میں کیسے گرے؟ کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، آپ کی فرقت نے مارا ہے یا نبی، دل ہوا غم سے دو پارا یا نبی، طالب دیدار ہوں دکھلائیے روئے نورانی خدارا یا نبی، لیجئے در پہ بلا کب تک پھروں در بدر مارا یا نبی۔ یہ غیر اللہ کی پکار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیر اللہ سے مانگا نہیں جا رہا تو اور کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سنیے، مالک کا اعلان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ ناراض نہ ہوئیے کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، آپ کی زبان سخت ہے، ہماری زبان سخت نہیں، یہ قرآن کا اعلان سنیے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، وہ نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، بابا ہو، شیخ ہو، حضرت ہو، ان کو پکارتا ہے من لا یستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہم
سنیں قرآن ایک مسئلہ اور سمجھا رہا ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تو پکار رہے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ تو پکار رہے ہیں اور قرآن فیصلہ دے رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں قبرستان جاؤ، یہ ہمارے ہاتھ میں احمد رضا صاحب کی کتاب ہے، ملفوظات میں لکھتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو سرہانے سے نہ جاؤ، پینتیوں سے ہو کر آؤ، پینتیوں سے آؤ، سرہانے سے نہ آؤ۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا جب آپ پینتیوں سے آؤ گے تو نیچے پڑے ہوئے شاہ صاحب آرام سے دیکھ لیں کہ کون آ رہا ہے، اور اگر آپ سرہانے سے ہو کر جاؤ گے تو مردے کو سر موڑ کے دیکھنا پڑے گا کیڑا ہے۔ سبحان اللہ، واللہ العظیم یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات ہیں۔ اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ جب تم کسی پیر صاحب کی زیارت کے لیے جاؤ تو پھر وہاں سے جاتے ہوئے اس کی پینتیوں سے آؤ، سامنے سے نہ آؤ، کیونکہ جب تم آؤ گے صفحہ 271 پر ہے اور 265 پر ہے کہ میت کے سامنے آنے سے آؤ تو پینتیوں سے آؤ تاکہ وہ ڈائریکٹ کیمرہ لگا ہوا ہے فٹ دیکھ لے گا کون آ رہا ہے، اور اگر مڑ کے آؤ گے تو اس کو گھوم کے دیکھنا پڑے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم پکارتے ہو وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، بزرگان دین ہو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ صرف غافل نہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، ایک بہکاوا اور دیتے ہیں جی کیا کریں، یہ جو وہابی ہے نا یہ بتوں والی آیات ہمارے اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ کفار مکہ تو بتوں کو پکارتے تھے نا، تو یہ آیات تو بتوں کے بارے میں اتری، یہ ہمارے انبیاء اور اولیاء اور بزرگان پر فٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو بت اکٹھے ہوں گے؟ کیوں جی بت اکٹھے ہوں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، انبیاء اولیاء بھی ہوں گے، بزرگان دین بھی ہوں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، تو پھر كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، اولیاء دشمن بن جائیں گے۔ انبیاء، کیونکہ اولیاء نے یہ تعلیم نہیں دی، بزرگان دین نے یہ تعلیم نہیں دی، انبیاء نے یہ تعلیم نہیں دی۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ تمہارے دشمن، ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی سور و پکار کا انکار کر دیں گے کہ مالک ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مرنے کے بعد ہمیں پکارنا۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا بھی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مصیبت کو دور بھی کرتا ہے، اس کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جس نے زمین کا تمہیں خلیفہ بنایا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، داتا اور گنج بخش ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کو پکارا جائے، جس سے مانگا جائے؟ ہاتوا برہانکم، پوچھئے ان سے دلیل، کوئی دلیل ہے تو دیجئے۔ اسی طرح جس طرح غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی شرک ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل نبی کو حکم دے رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کس کے لیے پڑھ؟ اللہ کے لیے۔ اور قربانی کس کے لیے کر؟ قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والی قوم ہماری کیا کرتی ہے؟ حج کر لیا، حج کر لیا، عرفہ سے واپس آگے بخار ہو گیا، پھر لاہور فون کرتے ہیں ابا جی راتی عرفے ستا رہے ہیں تے ٹھنڈ لگ گئی، بخار ہو گیا، لہندا نہیں پیا، جاؤ بابا حجویری صاحب دی قبر تے بکرے دی نیاز دے دیو، شاید بخار لے جوے۔ حج کر کے، بیت اللہ کا طواف کر کے، عرفہ میں وقوف کر کے، مشعر الحرام پہ دعا کر کے فون لاہور کرتے ہیں کہ بابا جی بخار لاد میں رب کو لو نعوذ باللہ نہیں لتھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ایک شخص بیت اللہ میں بیٹھا ہوا اور اس کے پیچھے ایک آ کر حاکم بیٹھتا ہے وقت کا، وہ دعائیں کر رہا، آنسو بہا رہا،
غربت کے اس کے کپڑے، وہ اسے کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ذرا غور کرنا،